بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 28۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے۔ اس مبحث ثالث سے پہلے دو مباحث ہم خبر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو تیسرا بحث ہے فی مدلول الخبر، یہ بھی خبر ہی کے بارے میں ہے۔ اس بحث میں ہم پڑھیں گے کہ خبر کا مدلول کیا ہے، یعنی خبر کی دلالت کس چیز پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر کی ہم دو قسمیں پڑھیں گے، یعنی جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ یعنی جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ ان دو کے بارے میں بھی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم اسی بحث میں پڑھیں گے۔ خبر کی دلالت اور اقسام۔ خبر کی دلالت فرماتے ہیں، جملے خبریہ کا کام یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرے۔ بات بالکل آسان ہے۔ خبر کی دلالت اس بات اور نفی پر ہے۔ خبر کی دلالت کس چیز پر ہے؟ خبر کی دلالت اس بات اور نفی پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خبر میں یا تو ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی جاتی ہے، بس صرف اتنا ہی ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب یہ ہے جملہ خبریہ۔ اب یہاں پر اس کا مدلول کیا ہے؟ اس کا مدلول یہ ہے، اس کی دلالت اس بات پر ہے کہ قیام کو زید کے لیے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جملہ ہے، زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پر خبر کی دلالت کس چیز پر ہے؟ خبر کی دلالت اس بات پر ہے کہ قیام کو زید سے نفی کی ہے، قیام کی زید سے نفی کی ہے۔ جملے خبریہ کی اقسام۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملے فعلیہ اور ایک ہے جملے اسمیہ۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ جملے فعلیہ سے متعلق جو ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھیں، اور بعد والے درس میں جملے اسمیہ سے متعلق جو ڈیٹیل ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ جملے فعلیہ۔ جملے فعلیہ فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ بات بالکل آسان ہے، آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے؟ تو فعل و فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ ضربا زیدن امرن مثلا۔ اب جملہ فعلیہ میں فعل اور اس فعل کا فاعل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر فعل نہ ہو یا فعل کا فاعل نہ ہو تو ہم اس جملے کو جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل تو وجود میں آیا ہوتا ہے لیکن اس کی فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہمیں خبر تو دینا ہے اس فعل کے بارے میں، لیکن اس کی فاعل کا پتہ ہمیں نہیں ہے، تو پھر ہم وہاں پر جملہ کیسے بنائیں گے؟ وہاں پر ہم جملہ ایسے بنائیں گے کہ جو مفعول ہے اس فعل کا، اس کو ہم فاعل کی جگہ پر رکھ دیں گے، اس کو ہم نائب فاعل بنائیں گے۔ اس طرح ہم وہاں پر جملہ بنائیں گے۔ مثلا زید مارا گیا، معلوم نہیں کس نے مارا۔ ضربا زیدن، زید کو رات کے وقت کسی نے مارا لیکن پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ ضربا زیدن، زید مارا گیا۔ اب اس جملے میں فاعل تو نہیں ہے کیونکہ فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہم جملہ ہی نہ بنائیں، اس بارے میں ہم خبر ہی نہ دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے خبر تو دینا ہے بھائی۔ اس طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، یا بالعموم جس کا فاعل ذکر نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر جو مفعول ہوتا ہے اس کو فاعل کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو زید کہ جس کو مارا گیا ہے، اب اس کو ہم نائب فاعل بنائیں گے، مفعول کو ہم نائب فاعل بنائیں گے۔ ضربا زیدن، اب یہاں پر جو مسند الیہ ہے وہ زیدن ہے کہ جو فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہے۔ دلائی تو زید کی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہاں جملہ بنانے کے لیے ہم مجبور ہے کہ اس مفعول کو ہم
فاعل کی جگہ پر رکھ دیں۔ اب جملے فعلیہ کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر جملے فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے، کچھ اغراض ہیں، اغراض اولی ہیں، اور کچھ اغراض ثانوی ہیں کہ جو پھر بعد میں جملے فعلیہ سے لیے گئے ہیں۔ جملے فعلیہ حدوث اور زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے، مقصد ہے، غرض ہے جملے فعلیہ کا، وہ یہ ہے کہ جملے فعلیہ جو ہے وہ حدوث اور زمانے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ جملے اسمیہ نہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور نہ زمانے پر، جبکہ جملے اسمیہ میں فقط ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، یا جملے اسمیہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن جملے فعلیہ کیا کرتا ہے؟ جملے فعلیہ یہ کرتا ہے کہ ساتھ حدوث اور زمان پر بھی دلالت کرتا ہے، زمانہ اور حدوث بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ حدوث کیا ہے؟ زمان کیا ہے؟ حدوث کا مطلب ہے، حادث کا مطلب ہے یعنی وہ چیز کہ جو عدم سے وجود میں آئے۔ حدوث یعنی ایک چیز نہ ہو پھر وجود میں آئے، عدم سے ایک چیز کا وجود میں آنا، چند لمحات پہلے کوئی چیز نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، زید پیدا ہوا۔ اب پیدا ہونا کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے نا، زید پیدا ہوا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زید پہلے نہیں تھا پھر پیدا ہو گیا، پہلے زید کا وجود نہیں تھا پھر زید وجود میں آ گیا۔ زید نے عمر کو مارا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ جملہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے مارنا وجود میں نہیں تھا پھر بعد میں وجود میں آ گیا۔ اسی طرح زید چلا گیا، اب یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ زید کا چلا جانا پہلے وجود نہیں رکھتا تھا لیکن بعد میں وجود میں یہ فعل وجود میں آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا۔ تو یہ سب کے سب جتنی بھی مثالیں آپ دیں گی جملے فعلیہ کا، تو اس میں ایک چیز کامن ہوگی کہ وہ حدوث پر دلالت کر رہی ہوگی۔ وہ جملے فعلیہ ایک چیز وجود میں نہیں آیا ہوتا پھر وہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں خبر دینا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ زمانے کے لیے زمانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ظرف ہوتا ہے، ظرف زمان، اس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے فعل کے ساتھ۔ فعل خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس زمانے میں واقع ہوا ہوں۔ مثلا ضرب زید، زید نے مارا، تو پتہ چل رہا ہے ضرب خود بتا رہا ہے کہ یہ جو فعل وجود میں آیا ہے یہ ماضی میں وجود میں آیا ہے۔ یضربو مثلا ینصرو زید، تو اب ینصرو خود بتا رہا ہے، یہ سٹرکچر بتا رہا ہے کہ یعنی دلالت کر رہا ہے بذات خود کہ یا تو زید ابھی مدد کر رہا ہے یا کرے گا، یعنی حال و استقبال پر فعل مضارع کی دلالت ہے۔ تو زمانی پر بذات خود فعل دلالت کر رہا ہوتا ہے، جملے میں فعل کے علاوہ کسی اور چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جملہ اسمیہ فقط ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور نہ زمانے پر۔ اگر زمانہ بتانا ہو تو پھر زمانے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں، مثلا ظرف زمان ہے یا جو اور بعض چیزیں ہیں، تو وہ پھر لانا ہوگا۔ مثلا زید قائم، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یہ فقط یہ بتا رہے ہوتے، یہ زید قائم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو قیام ہے وہ زید کے لیے ثابت ہے، بس ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتا ہے، باقی کچھ نہ حدوث کی بات کر رہا ہوتا ہے جملے اسمیہ، اور نہ جملے اسمیہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی جملے فعلیہ استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے۔ استمرار تجددی یعنی روٹین میں ایک کام جو ایک عرصے تک ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے استمرار تجددی اور ایک ہمارے پاس ہے استمرار دائمی، یعنی استمرار کی دو قسمیں ہیں، استمرار تجددی اور استمرار دائمی۔ استمرار دائمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام ایک زمانے میں ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ بار بار نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ ویسا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا اس کے بعد۔ مثلا پہاڑ، خدا نے پہاڑوں کو بنایا ہے تو یہ بنانے والا کام مکمل ہو گیا ہے، خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے
یہ کام مکمل ہو گیا ہے. خدا نے پہاڑوں کو بلند پیدا کیا ہے. اب وہ پہاڑ بلند پیدا کیے گئے ہیں، خدا نے انہیں بلند پیدا کیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ دن بدن بلند ہوتے گئے، نہیں نہیں، خدا نے ایٹ اے ٹائم ہی، ایک ہی وقت ان پہاڑوں کو بلند پیدا کیا اور بس بات ختم. اب ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ پہلے چھوٹے تھے اس کے بعد پہ رفتہ رفتہ بلند ہوتے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے پہاڑوں کو بنایا. اب بنانے کے بعد وہ ویسے ہی ہیں لیکن ابھی تک قائم ہیں. یہ جو ابھی تک قائم ہے یہ استمرار دائمی ہے، یعنی وہ کام آج سے کئی ہزار سال پہلے ہو گیا، ایک کام کئی ہزار سال، کئی دن یا مثلا کئی مہینے، کئی گھنٹے پہلے ہو گیا، بس وہ ویسا ہی ہے، بار بار نہیں ہو رہا، وہ ویسا ہی ہے لیکن ابھی تک موجود ہے. تو یہ ہے استمرار دائمی. استمرار تجددی کیا ہے؟ استمرار تجددی یہ ہے کہ ایک کام بار بار ہو رہا ہو، تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو، مسلسل ہو رہا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا ہے دوبارہ نہیں ہو رہا، نہیں، بار بار ہو رہا ہے. ایک دفعہ ہوا پھر دوبارہ چند لمحات کے بعد ہوا پھر ہوا، اس طرح ہوتا رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں استمرار تجددی، یعنی روٹین میں ایک کام جو ایک عرصے تک ویسا ہی ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، پانی کا بہنا. اب ایک نہر ہے، اس میں جو پانی ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ ایک ہی دفعہ بہتا ہے یا نہ؟ وہ جو بہنے کا عمل ہے وہ مسلسل جاری ہوتا ہے، وہ مسلسل جاری ہوتا ہے بہنے کا عمل. بہنے کا عمل استمرار دائمی میں سے نہیں ہے. جو پانی گزر گیا وہ گزر گیا، جو بعد میں آ رہا ہے وہ الگ پانی ہے، لیکن یہ بہنے کا عمل جو ہے یہ مسلسل جاری ہے. یا ایک اور مثال دیتے ہیں، ہم روٹین میں جو کام کرتے ہیں، آپ انگلش میں بھی دیکھیں گے تو اس کے لیے پریزنٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. ہر دن جو ہم کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی استمرار تجددی ہے. ہم ہر دن اٹھتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں یا مدرسہ جاتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، اسی طرح پھر رات کو نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ روٹین کا کام ہے. روٹین کے کام کے بارے میں جب بتانا ہو انگلش میں تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں بھی جملے فعلیہ ہی استعمال ہوگا روٹین کے کام کے لیے، استمرار تجددی کے لیے. اس کے لیے جملے اسمیہ نہیں آتا. لہٰذا بعض قرائن و شواہد جب موجود ہو تو پھر کبھی کبھار جو جملہ فعلیہ ہے وہ ایک اور غرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ استمرار تجددی ہے. جملہ اسمیہ کے بارے میں کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ویسے آپ جانتی بھی ہیں کہ جملہ اسمیہ مبتدا و خبر سے مل کر بنتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم بعد کے درس میں پڑھیں گے. المبحث الثالث فی مدلول الخبر. الخبر يدل على ثبوت شيء لشيء بمعنى اتصافه به أو نفيه عنه وينقسم إلى قسمين. خبر کیا کرتا ہے؟ خبر اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرے. کیا مطلب ثابت کرے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے؟ یعنی یا تو ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرے یا ایک چیز کا دوسری چیز سے نفی کرے. دو کام کرتا ہے، یا ایک چیز کو اپنے مسند کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرتا ہے یا مسند کو مسند الیہ سے نفی کرتا ہے. مثالیں پہلے دی دی ہیں، زید قائم، زید لیس بقائم. یہ ہے خبر کا کام. اس پر خبر دلالت کر رہا ہوتا ہے. خبر میں ثبوت و نفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یا ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتا ہے. وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. اس کی دو قسمیں ہیں. الجملۃ الفعلیہ، پہلا ہے جملہ فعلیہ، وہی ما ترکبت من فعل وفاعل ومن فعل ونائب فاعل وهو
موضوعیت لإفادة الحدوث في زمن معین مع الاختصار مضافا علی ما ذکر. فرماتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل و فاعل سے مل کر بنتا ہے یا فعل و نائب فاعل سے مل کر بنتا ہے اگر جملے میں فعل کا فاعل موجود نہ ہو. ایک بات. دوسری بات، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے جملہ فعلیہ؟ تو فرماتے ہیں کہ جملہ فعلیہ بیسیکلی حدوث یعنی کسی چیز کا وجود میں آنا اور زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ کون سا کام کس زمانے میں ہوا، کون سی چیز کب وجود میں آئی. مال اختصار، مال اختصار کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کا معنی فعل میں بذات خود موجود ہوتا ہے زمانے پر قرینہ لائے بغیر. اگر آپ نے مثلا کوئی اسم اور خبر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے زمانے کا پتہ لگاؤں تو آپ کانا کو لے کر آئیں گے، کانا زید قائما. لیکن اگر آپ نے کوئی فعل، اگر آپ کوئی فعل لے کر آنا چاہتے ہیں تو فعل کے لیے آپ کو قرینے کی ضرورت نہیں ہے، فعل بذاتی خود زمانے پر دلالت کرتا ہے. جب آپ صرف اور نحو پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم فعل حرف میں کیا فرق ہے. اسم وہ ہے جو کسی چیز، جو کسی معنی پر دلالت کرے، لیکن فعل کیا ہے کہ جو زمانے کے ساتھ زمانے پر بھی دلالت کرے. تو فعل ہو، زمانہ اور حدوث اس کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا یعیش البخیل عیشت الفقراء ویحاسب فی الآخرت حساب الاغنیاء. بخیل بیچارہ وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے فقراء گزارتے ہیں، جیسے غریب لوگ گزارتے ہیں، اور قیامت میں حساب ان سے کیسے لیا جاتا ہے؟ اسے حساب جو لیا جاتا ہے وہ اغنیاء جیسی حساب اس سے کی جاتی ہے. حساب جو اس سے لیا جاتا ہے وہ اغنیاء جیسا حساب قیامت میں اس سے لیا جاتا ہے. تو یہاں پر یعیشو کیا ہے؟ یعیشو فعل ہے، بخیل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، اور جملہ یہاں پر بنا ہے عیشت الفقراء، بس یہ قید ہے. اسی طرح یحاسب فعل ہے. اب کون حساب لے رہا ہوتا ہے یہ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. یحاسب فی الآخرت حساب الاغنیاء، بس یہاں پر حساب الاغنیاء جو ہے یہ نائب فاعل ہے اور فاعل کی جگہ پر آیا ہوا ہے. البتہ ہاں ٹھیک ہے. وَنَحْوُ اشرقت الشمس وقد ول الظلام حاربا. اصل میں یہ ایک شعر ہے، اشرقت الشمس وقد ول الظلام حاربا، یعنی سورج نکل آ گئی اور تاریکیاں جو ہے وہ ختم ہو گئے، چلے گئے. فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْإِشْرَاقِ لِلشَّمْسِ وَذِهَابُ الظَّلَّامِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اشراق الشمس یعنی سورج کا نکل آنا اور تاریکیوں کا چلا جانا کس زمانے میں ثابت کیا ہے؟ ماضی میں، یعنی زمن ماضی میں کام ہوا ہے. وحدوث الاشراق والذهاب، اور اشراق اور ذہاب کیا ہے؟ سورج کا نکل آنا، اندھیروں کا چلا جانا، یہ حدوث ہے، اور اس پر ان افعال نے اشرقت اور ولا نے دلالت کی ہے. وقد تفید الجملة الفعلیہ الاستمرار التجددی شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة القرائن لا بحسب الوضع بشرط أن يكون الفعل مضارعا نحو قول للمتنبی. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے. استمرار تجددی یعنی ایک چیز کا شیئا فشیئا بحسب المقام، یعنی ایک چیز کا رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ وجود میں آنا، یا ایک چیز کا مسلسل وجود میں آنا. مثلا پانی بہتا ہے تو مسلسل بہتا ہے نا، پانی بہتا ہے تو مسلسل بہتا ہے. اس کا میں نے آپ کو آسان جو معنی کیا ہے وہ ہے
کہ ایک کام جو روٹین میں ہو رہا ہو، آسان اس کا مطلب یہ ہے، استمرار تجددی کا کام یہ ہے کہ ایک کام جو کہ روٹین میں ویسا ہو رہا ہو. انگلش میں اس کے لیے جو پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس آپ ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کام روٹین میں ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ مثلا آئی این جی نہیں لگائیں گے، ان کے لیے آپ پاسٹ ٹینس استعمال نہیں کریں گے، ان کے لیے آپ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس استعمال کریں گے. تو یہاں پر بھی آپ نے فعل مضارع استعمال کرنا ہے استمرار تجددی کے لیے، البتہ بمعونت القرائن لا بحسب الوضع. یعنی یہ جو فعل ہے، یہ جو استمرار تجددی پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کی ذات میں شامل نہیں ہے بلکہ یہ قرائن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جس طرح کہ متنبی کا قول ہے، شعر ہے، تدبر شرق الارض والغرب کفہ وليس لها يوما عن المجد شاغل. وہ زمین کے مشرق و مغرب کی تدبیر کرتا ہے، کسی بادشاہ کے مدح میں ہے، وہ زمین کے مشرق و مغرب کی تدبیر کرتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس کی بزرگی اس کو اس کام سے روکے. اب یہاں پر ایک بادشاہ ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ جو تدبیر کرتا ہے، جو وہ امور مملکت چلاتا ہے، وہ ایک دن تو نہیں ہوتا، اس نے ہر دن امور مملکت چلانے ہوتے ہیں، اس نے ہر دن نگرانی اور نظر ثانی کرنے ہوتی ہے. امور مملکت کا چلانے والا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ ایسا ہے جس طرح کہ مثلا ایک ادارے میں منتظم ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، وہ ہر دن آتا ہے اور ادارے کی انتظامات سب کچھ دیکھتا ہے. تو اوپر جو بندہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اس کا بھی تو یہی کام ہوتا ہے، وہ بھی تو پورے ملک کا منتظم ہے، مدیر ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ بڑے لیول کا ہے، یہ چھوٹے لیول کا ہے. فقرینۃ المدح تدل علی ان تدبیر الممالک دیدنہ. یہاں پر جو اس نے مدح کیا ہے نا متنبی نے اس بادشاہ کا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ممالک کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ عادت دیدن ہوئی نہیں، وہ ایک روٹین کا کام ہے، وہ ایک عادت ہوتی ہے، وہ عادتاً ہمیں کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک بادشاہ کو کرنا پڑتا ہے عادتاً، جس طرح ہم عادتاً کچھ کام کرتے ہیں. شأنہ المستمر الذی لا یحید عنہ ویتجدد آنا فآنا. اس انداز سے وہ کام کرتا ہے کہ لا یحید عنہ، یعنی کبھی بھی اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ روٹین میں وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ویتجدد آنا فآنا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کہیں یا استمرار سے وہ کام جاری ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہوتا ہے، آنن فآنن، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر وقت، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے جب تک وہ اس عہدے پر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.